سند الاتقیہ رئیس الصوفیہ عارف باللہ حضرت خواجہ شیخ سلیم چشتی کمالات علمیہ و روحانیہ میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا خاندانی تعلق تھا۔ آپ کے تصرفات و کرامات کا شہرہ ہر جانب پھیلا ہوا تھا۔ شیخ سلیم چشتی، جن سے سلطنت مغلیہ کے اولین بادشاہ اکبر اور جہانگیر کو خاصی عقیدت تھی، ان کی وجہ شہرت 16ویں صدی عیسوی میں سلسلہ چشتیہ سمیت دیگر سلاسل ہائے تصوف کی جامعیت نے انہیں جنوبی ایشیا کے ممتاز ترین صوفیاء کرام میں شامل کر دیا۔ شہنشاہ اکبر نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی اولاد اور امیر تیمور کے جانشینوں کی زندگی کے لیے دعا کروائی تھی، اور اسی لیے شاہان مغلیہ کو ان سے بہت عقیدت تھی۔ آپ کے آبا و اجداد اجودھن سے ہجرت کر کے لدھیانہ میں مقیم ہو گئے اور کچھ عرصہ لدھیانہ میں گزار کر دہلی میں سکونت اختیار کی، اور یہیں 897 ہجری مطابق 1492 عیسوی میں ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ابھی کم عمری ہی میں تھے کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے بڑے بھائی شیخ موسیٰ کے زیر سایہ ہوئی۔ سن بلوغت پر پہنچ کر آپ نے تحصیل علم کے لیے سفر کا ارادہ کیا اور اپنے بڑے بھائی سے اجازت طلب کی۔ آپ کے بڑے بھائی نے یہ کہتے ہوئے اجازت دینے سے انکار کر دیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے اور میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا ہے، لہٰذا تمہاری جدائی برداشت نہیں ہوگی۔ یہ سن کر آپ نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ نا امید نہ ہونا چاہیے، آپ کے یہاں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور گھر روشن ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور چند دنوں بعد شیخ موسیٰ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ پھر آپ نے برادر اکبر کی اجازت و رضامندی سے مزید تحصیل علم کے لیے فتح پور سیکری سے سرہند کا سفر کیا، اور خواجہ فضیل بن ایاز کے روحانی جانشین خواجہ ابراہیم کے سامنے زانوِ تلمذ طے کر کے ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے اور خرقہ خلافت حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد 1525 عیسوی کو حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شہنشاہ اکبر کا کوئی لڑکا نہ تھا۔ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اولاد کے لیے دعا کی درخواست کی۔ چنانچہ حضرت شیخ سلیم چشتی نے آئندہ کل رانی کو بھیجنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن جب بادشاہ کی بیگم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ کو رانی کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کی اہلیہ محترمہ رانی کی پشت سے پشت ملا کر بیٹھی تو آپ نے اپنی چادر دونوں پر ڈال دی، پھر اپنی اہلیہ سے اپنا ہونے والا فرزند رانی کو دینے کا حکم فرمایا۔ جب بادشاہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو اس لڑکے کا نام آپ نے اپنے نام پر سلیم رکھا۔ شہزادہ سلیم اپنے والد شہنشاہ اکبر کے انتقال کے بعد تخت و تاج کا مالک ہوا اور جہانگیر کے لقب سے مشہور ہوا۔ آپ کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ سفر پر روانہ ہوئے اور 22 سال تک عرب، شام اور عراق کے مسلم بزرگان دین کے مزارات اور خانقاہوں میں حاضری دی۔ ہندوستان سے باہر رہنے کی مدت میں بلا ناغہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت فرماتے رہے، اور ان دونوں مقامات مقدسہ میں تقریباً 8 سال گزارے۔ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے علاوہ بلاد اسلامیہ کی سیاحت فرماتے ہوئے ہندوستان میں فتح پور سیکری تشریف لے گئے۔ یہاں خانقاہ تعمیر کروائی، کنویں کھدوائے اور تلقین و ارشادات میں مصروف ہو گئے۔ حج کے ایام مکہ معظمہ میں اور میلاد کے ایام مدینہ منورہ میں گزارتے تھے۔ شیخ سلیم چشتی نے 93 یا 94 سال کی عمر میں اپریل 1572 عیسوی میں فتح پور سیکری میں وفات پائی۔ شہنشاہ اکبر کے حکم پر ان کی تدفین بلند دروازے سے ملحق ایک قطعہ میں ہوئی
اور جس پر بعد میں 1580 عیسوی میں شہنشاہ اکبر کے حکم پر ایک خوبصورت مقبرہ تعمیر کیا گیا، جسے مقبرہ شیخ سلیم چشتی بھی کہا جاتا ہے۔ زمانہ حال میں بھی زائرین آپ کی قبر پر حاضری دیتے ہیں اور خود کو محظوظ کرتے ہیں۔